جامعہ قاسمیہ خیر العلوم نانپارہ کے وائس پرنسپل محمد سالم قاسمی صاحب، آج ان سے ہم بات کریں گے کہ محرم کیسے منانا چاہیے اور سرکار دوارا کیا گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے محرم کو لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، ماہ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے قریب آتے ہی اور جس کا چاند نکلتے ہی دل میں غم کی بہار دوڑ جاتی ہے، لوگوں کے دل غم سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ایک ایسی شہادت اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے قیامت تک آنے والے انسانوں کی آنکھیں اس واقعے کو سن کر ڈبڈبا جاتی ہیں اور دل سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، اور ان کے خلاف جنہوں نے جنگ کی، جنہوں نے ان کو شہید کیا یا ان کے خلاف سازش کی، اس کے خلاف لوگوں کے اندر نفرت اور دلوں کے اندر نفرت پنپتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ الحسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، گویا کہ میں اور حسین ایک ہی طرح ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دونوں نواسے یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ گویا کہ احادیث میں بہت سی فضیلتیں ان دونوں نواسوں کی ہے۔ تو ایک صاحب ایمان اور ایک مسلمان کو ان سے جتنی عقیدت، جتنی محبت ہونی چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے نجات کا ذریعہ ہوگا، اور آخرت میں اہل بیت سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور جنت ہم سب کو ملے گی۔ تو اس واقعے کا وقوع اسی ماہ محرم الحرام میں ہوا۔ یہ مہینہ جو 4 مقدس مہینے ہیں ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے یہ، اور اس مہینے میں کرنے کے لیے شریعت کے طور پر ہمیں بھی بتایا گیا ہے، حکم کیا گیا ہے کہ ہمیں شریعت کے لحاظ سے اور شرعی طور پر کیا کرنا چاہیے۔ تو شریعت میں فرمایا گیا کہ اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 2 روزہ رکھوں گا، یعنی ایک اور ساتھ میں ملا کر کے رکھوں گا۔ تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش اور چاہت کے مطابق 2 روزے رکھیں، یا 9-10 تاریخ کو رکھ لیں یا 10 اور 11 تاریخ کو رکھ لیں۔ عاشورہ کے دن ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اچھا کھانا پینا کریں، اپنے گھر والوں پر خرچہ کریں، اور غریب فقراء مساکین کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، غریب یتیم نادر بچے، یتیموں اور بیواں عورتوں کا خیال رکھیں۔ اور ہمیں یہ چاہیے، محرم الحرام کا مہینہ اس وجہ سے نہیں آتا اور کربلا کا واقعہ اس وجہ سے نہیں آتا کہ ہم صرف اس مہینے میں رو لیں، بلکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو حقیقت تھی، اور ان کی شہادت کس لیے ہوئی کہ انہوں نے باطل کو اور ایک ظالم حاکم کو اور ایک وقت کے جابر یزید پلید کو نہیں مانا اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے پیارے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اور دین اسلام اور شریعت محمدی کی حمایت کے لیے کربلا کے میدان میں ہاتھ تو نہیں دیا مگر سر دے دیا۔ لیکن یہ دنیا جانتی ہے کہ یزید مٹ گیا، نہ اس کی قبر کا پتہ، نہ اس کا نام کا پتہ، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی ہمارے دلوں میں اور ایمان والے کے دلوں میں زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسینیت کو اختیار کریں، حق کے ساتھ میں رہیں، باطل کا مقابلہ کریں کسی بھی زمانے میں۔ یزید ایک استعارہ بن گیا ہے باطل کا، اور حسین ایک استعارہ بن گئے ہیں حق کا۔ جو لوگ حق کے ساتھ رہیں گے وہ حضرت حسین کے ساتھ ہیں، حضرت حسین کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ جو باطل کے ساتھ میں رہیں گے اور جو کفر و شرک کو پسند کریں گے، غلط راستے کو اختیار کریں گے، وہ یزید کے راستے پر ہیں۔ تو ہمیں حسینیت
کو زندہ باد کہنا ہے، یزیدیت کو مرد آباد کہنا ہے، ہمیں سیدنا امام حسین سے محبت کرنا ہے اور ہر زمانے میں حسینی کردار کو ادا کرنا ہے، حسینی سبق کو یاد کرنا ہے اور یزیدیت سے ہمیں ہر زمانے کے یزید سے نفرت کرنا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرشاسن کی طرف سے جو گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے کہ کہیں بھی بھیڑ نہ لگائیں اور کہیں بھی کسی بھی طریقے کی گیدرنگ اور بھیڑ جو ہے اکٹھا نہ کریں، اس کے اوپر عمل کریں اور حفاظت کریں، اپنی صحت کی حفاظت کریں، کیونکہ زندگی رہے گی، ہم باصحت رہیں گے اور ہم خیریت کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آنے والے تہوار ہم خیریت کے ساتھ منائیں گے۔ یہ ہمارا پیغام ہے جو لوگوں کو پہنچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔